أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورة آل عمران. آل عمران سورت کا نام ہے. آل عمران اس مناسبت سے کہ آل عمران کا ذکر آ گیا، عمران والوں کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے جو کیا کہتے ہیں والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. تو یہاں حضرت مریم اور ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے نام رکھا آل عمران. قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی. آیت نمبر 35 سے ماخوذ ہے. قالت امرأة عمران. اچھا جی، یہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا کیا مطلب؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بالکل. اچھا، اس صورت میں ہے 20 آیتیں، 200 آیتیں اور 20 رکوع. 200 آیات. سورہ بقرہ کے اندر کتنی آیتیں تھیں؟ 286. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا آپ بھی ساتھ بولنا شروع کر دیں نا، مضبوط ہو جائیں. 200 آیات اور 40 وہ 40 رکوع پر مشتمل تھا اور یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 20 رکوع ہے. سورۃ البقرہ کا اصل مرکزی عنوان تھا یہود کی اصلاح، لیکن اس اصلاح کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ در حقیقت امت محمدیہ کو ایک پیغام ہے کہ دیکھو یہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، یہ برائیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، کہیں تم میں پیدا نہ ہو جائے. تو اصل مطلب یہ ہے کہ عنوان ان کا قائم فرمایا، لیکن مقصد کیا ہے؟ امت محمدیہ کو سمجھانا. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر مرکزی عنوان ہے نصارہ کی اصلاح، عیسائیوں کی اصلاح ہے. پیغام ان کی طرف ہے اصل. اور بھی بہت سارے مضامین ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، شروع سے لے کر تقریباً یہ ہے کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ تقریباً 83 آیتیں بنتی ہے. یہ ان کا ذکر ہے. یہ سارا ضمن بیچ میں کوئی چیزیں بھی آئیں گی، بار بار ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب سمجھے سبب نزول، شان نزول. شان نزول اور سبب نزول کا مطلب سمجھے ہیں آپ؟ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ ہے جو کسی واقعے سے یا کسی قصے سے تعلق رکھتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی واقعہ پیش آیا یا کوئی مسئلہ ذکر ہوا اور اس سے متعلق اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. ان آیات کو، اس واقعے کو ان آیات کے لیے شان نزول یا سبب نزول کہا جائے. سمجھ گئے نا؟ یہ سے میں یہاں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان آیات کا شان نزول اور سبب نزول کیا ہے. اس حصے کا شان نزول یا سبب نزول. اب سمجھے بات کو، یہ بڑا اہم قصہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کا نام تھا بکر بن وائل. بکر بن وائل یہ اس قبیلے کا نام تھا. یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لے اور سمجھ بھی لے اس کو. بکر بن وائل قبیلے کا نام تھا. یہ پورا کا پورا قبیلہ اصل میں تھے عرب، یہ عربی تھے، عربی زبان بولنے والے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے. لیکن اس زمانے میں تھوڑا سا ذرا سمجھا رہا ہوتا کہ بنیاد مضبوط پڑ جائے. دنیا کے نقشے پر دو طاقتیں تھیں اس وقت. ایک طرف روم کی طاقت تھی جو عیسائی تھے، نصارہ، یہ یورپ اور یہ پوری پٹی جو ہے یہ طاقت تھی. اور دوسری طاقت تھی فارس کی، جو آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے. یہ عراق، ایران اور یہ آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، یہ روس اور یہ علاقہ سارا ہے نا، یہ پوری آدھی پٹی پر ان کا قبضہ تھا. ان دونوں کے اکثر مقابلے چلتے تھے. تو چونکہ ان کی طاقت زیادہ تھی اس لیے لوگ، کوئی کن کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی کن کے ساتھ، جیسے بڑے چھوٹی چھوٹی طاقتیں مل جاتی ہے نا. تو عرب کا زیادہ میلان کس طرف تھا؟ فارس کی طرف. اس لیے کہ یہ بھی مشرک تھے، وہ بھی آتش پرست تھے، کہتے تھے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے، لیکن وہ شرک کے نظریے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ مطابقت رکھتے تھے. سمجھ رہے؟ تو یہ قبیلہ، ایک اور قبیلہ، قبیلے بنو تہ، جو ان کا وہ ہے کیا نام ہے، وہ جو گزرے ہیں نا، حاتم طائی کا قبیلہ. یہ دو قبیلے ایسے یہ کہ پورے کے پورے عیسائی ہو گئے تھے. یہ قبیلے بھی عیسائی بن گیا تھا مکمل. اور روم بادشاہ کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے بڑی مراعات ملتی تھی ان کو، بڑی سہولیات حاصل تھی ان کو. اور ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے گرجا بنایا تھا وہاں پر عرب میں، ان کے قبیلے میں بڑی ان کی تعلیم وغیرہ کا انتظام، وہ سب کچھ ہوتا تھا. چنانچہ شروع میں تو یہ عرب میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، پھر مدینے چلے گئے، پھر جہاد کا دور شروع ہوا، سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا. مسلمانوں نے بالآخر مکہ کو بھی فتح کر لیا. اب مکہ کے فتح کرنے کے بعد عرب میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. بس سب گئے. صرف ایک طاقت رہ گئی تھی طائف والوں کی، وہ بھی غزوہ حنین میں جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے طائف میں فتح مکہ کے بعد. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو عرب کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت آ گئی ہے، اب کیا کریں؟ مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ بھائی عافیت اسی میں ہم چلے جاتے، ان کو کہہ دیتے کہ ہم آپ کی وفادار رعایا ہیں، رہیں گے یہاں پر، اپنے دین مذہب پر رہیں گے، عیسائیت پر، اور آپ کو جزیہ وغیرہ ادا کریں گے، ہمیں تحفظ دیا گیا، ہم لڑنا نہیں چاہتے آپ سے. یہ اب 60 آدمیوں پر مشتمل سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اور پھر اس کے بعد حنین کا واقعہ پیش آیا طائف والوں کے ساتھ. سن 9 ہجری میں 60 افراد پر مشتمل 60 افراد پر مشتمل ایک بہت بڑا وقت لے کر کے یہ مدینہ منورہ پہنچے. 14 آدمی ان کے بڑے بڑے سرکردہ تھے، تو بڑے مرکزی لوگ تھے، وہ 14 تھے.
اور پھر ان میں 3 آدمی جو تھے، سب سے پہلے نمبر پر تھا عاقب، عبد المسیح، عاقب بن عبد المسیح، یہ ان کا امیر تھا، سیاسی امیر جس کو کہتے ہیں نا، ایک منتظم ہوتے سیاسی امیر، وہ ان کا یہ تھا۔ دوسرے تھے اہم السید، اہم السید، یہ تھے ان کے فہم میں، سمجھداری میں بڑے تیز تھے۔ دیکھو نا بعض لوگ تیز ترار قسم کے ہوتے ہیں، بات کو سمجھنے والے، بات کرنے والے، متکلم جس کو کہتے ہیں، ان کے نمائندہ کہہ لیں ہم بات، یہ اہم السید تھے سمجھداری میں۔ تیسرے نمبر پر تھے ابو حارثہ، یہ پتہ ہو پروجیکٹر پہ لکھ گیا تھا خواتین کے لیے، کیا کریں اس میں، ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کے مذہبی تھے، پادری بڑے۔ ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کے کیا تھے، مذہبی آدمی تھے، مذہبی بڑے یہ تھے، سمجھداری میں یہ تھے، اور ان کے سردار یہ تھے۔ یہ کتنے آدمیوں پر مشتمل قافلہ مدینہ پہنچا؟ مسجد نبوی میں آ کے انہوں نے اپنا سامان وامان رکھا، مسجد نبوی کچی بنی ہوئی تھی ایک کونے پہ، باقی پلاٹ پورا خالی ہوتا تھا، اپنا سامان انہوں نے رکھا۔ اب اصل آنے کا مقصد ان کا سیاسی تھا، تو اصل ان کا مقصد تھا آنے کا وہ سیاسی یہ تھا کہ ہم آپ کی وفادار رعایا ہیں، رہیں گے یہاں پر، آپ عرب کے اندر اپنے قبیلے میں، آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، کوئی مقابلہ نہیں کریں گے، اور ہمیں اپنی حالت پر آپ رہنے دیں، یہ مقصد۔ لیکن اس ضمن میں انہوں نے کچھ بحث و مباحثے کیے، مرکزی مقصد وہ تھا آنے کا سیاسی، لیکن ضمن انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بحث و مباحثے ہوئے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں۔ 3 نظریات پائے جاتے ہیں قرآن کریم میں عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تین ان کے وہ ہیں طبقے ہیں۔ ایک ہے نستوریہ، ایک ہے یعقوبیہ، ایک ہے ملکانیہ، ملکانیہ بھی کہتے ہیں اور ملکائیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 قرآن کریم میں ان کے طبقے ذکر کیے، 3 فرقے کہہ لیں، ایسے فرقے ہوتے 3 فرقے۔ نستوریہ کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ یعقوبیہ کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور ملکانیہ یا ملکائیہ، حمزہ کر لیں ان کی جگہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تین الہ ہے نا، 3۔ نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ابن اللہ، یہ کیا نام ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا۔ یعقوبیہ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا ہے، اور ملکانیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، خدا 3 ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی۔ یہ بہرحال مدینہ منورہ پہنچے،
بات ہوئی، اپنی بات کی، اب اس ضمن میں انہوں نے باتیں چھیڑ دی. ہوتی ہے نا وہ آدمی میں تھوڑی شرارت تو ہوتی ہے. اب انہوں نے وہ اپنی تبلیغ شروع کر دی. اب جب انہوں نے تبلیغ شروع کر دی تو پھر اب مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو عشاء کے بعد ہمیشہ اعلان فرماتے تھے کہ بھائی کوئی مہمان ہے یا نہیں. تو مہمان اگر ہوتے تھے تو ان کو تقسیم فرما دیتے تھے. خصوصاً پھر کیا نام ہے اس کا، فتح مکہ کے بعد اس سال کو کہا جاتا ہے عام الوفود. سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الوفود یا عام الوفادہ کہتے ہیں. عام الوفود یا عام الوفادہ کا مطلب یہ ہے کہ جوق در جوق قافلے آتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوج در فوج لوگ آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، اسلام غالب ہو گیا، انہوں نے دیکھ لیا سب کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی عادت مبارکہ تھی، اعلان فرماتے تھے بھائی ہے مہمان، تو پھر اس کو نمبر وار تقسیم کرتے تھے. یہ اب ان کے لیے رات جب ہو گئی تو ان کے لیے ترتیب یہ بنی کہ بھائی یہ 60 آدمی ہے، ان کو ایک آدمی تو نہیں سنبھال سکتا، بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک آدمی کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو ایسے کر لیتے کہ ان کو تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ ایک آدمی سنبھال لے، کچھ دوسرا سنبھال لے، تاکہ ان کا انتظام بھی ہو جائے. مہمان ہے. اب ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ تقسیم ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم تو الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہمارے ساتھیوں کو کاٹ دے، مسلمان نہ بنا دے. کہنے لگے نہیں مشورہ کیے تینوں جو بڑے بڑے تھے نا، پھر کہ بھائی نہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ ہے نہیں انتظام کہ جہاں آپ کو ٹھہرا سکے ایک ساتھ. تو آپ مسجد نبوی میں تو اتنا بڑا کہنے لگے نہیں ہمارے انتظام کی ضرورت ہی نہیں، ہم ادھر مسجد نبوی میں باہر سو جائیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ الگ الگ نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. بہرحال وہیں پر یہ رک گئے. اب انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ کچھ دن تک یہ وہاں ٹھہرے رہے. انہوں نے ایک موضوع اور چھیڑ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ باتیں چھوڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار کیا کہ ہماری یہ سوچ ہے ان کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 4 باتیں رکھی کہ تمہارا نظریہ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. یہی ہے نا، عام طور پر یہ مانتے تھے. جو الہ کے صفات ہے، معبود ہونے کے جو صفات ہے، خدائی صفات، میں 4 باتیں ذکر کرتا ہوں، قرآن نے ذکر کی. کیا ان باتوں میں سے کوئی بات ان میں پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیشہ نہیں تھے اور فنا ہے. نمبر 2، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز پر محیط ہے، سب کچھ جانتے ہیں جیسے اللہ کا علم ہے؟ علم محیط ہے. کہنے لگے نہیں، سب تو نہیں جانتے. نمبر 3، کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے؟ ان کی والدہ تھی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو کہنے لگے بالکل ہے، پیدائش تو ہوئی اس طریقے سے. چوتھی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتے. کہنے لگے نہیں، سب کچھ تو نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے خدا ہوگا؟ پھر یہ تو خدائی صفات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی فنا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ کہ نہ مثال کے طور پر نہ والد ہے نہ والدہ ہے، پیدائش نہیں ہوئی، سب کے پیدا کرنے والے ہیں. اور تیسری اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ چیزیں تو اللہ میں پائی جاتی ہے. اب انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دی. آپ کے قرآن میں ابن کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ کے جو الفاظ ہے، اور ان کی پیدائش دیکھ کیسے ہوئی، ان کی پیدائش بڑے عجیب طریقے سے قرآن نے ذکر کیا کہ ان کی پیدائش اگر عجیب طریقے سے ہوئی، اگر یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر تو بطریقہ اولا آدم علیہ السلام کو بناؤ، اس لیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. بہرحال وہ جواب بنا نہیں ان سے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں، کبھی ادھر ماننا کبھی ادھر باتیں کرنے.
پھر قرآن نے آخر میں جا کر کے ان کو مباہلے کے چیلنج دیا. مباہلہ کا مطلب یہ ہے میدان میں آ جاؤ، اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو لے آؤ، ہم اپنے خاندان والوں کو لے آتے اور میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ جیت جائے گا، جو نہ حق پر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے. آ جاؤ مباہلہ کرتے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں. آ جاؤ میدان میں. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آپس میں مشورہ کیا، بھائی آدمی تو نبی ہے، آدمی تو ہے نبی، اور اگر مباہلہ کیے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. کہنے لگے نہیں ہم آپ سے بحث نہیں کرتے، آپ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے. ہمارے آنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہم آپ کی رعایا ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ کریں گے، بس باقی بحث و مباحثے سے ہمارا تعلق نہیں. یہ بڑے لمبا سلسلہ قرآن کریم نے ان کا چلایا ہے، ان کا ذکر ہے. دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں کتنے قسم کی میں بتا چکا تھا پہلے، 3 مقطعات، تینوں کا ذکر یہاں اس رکوع میں ہو رہا ہے. دیکھیں الف لام میم مقطعات میں سے نہ معنی معلوم ہے نہ مراد معلوم ہے. ایسا دیکھیں معنی معلوم ہے، مراد کہاں سے معلوم ہوگی؟ ٹھیک ہے، آگے متشابہات اور اس کا ذکر آ رہا ہے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں. الحی، زندہ ہے. القیوم، تھامنے والے ہیں. دیکھو یہ بات بیان فرما دی، یہ وہی اشارات مل رہی ان کو. الحی ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہیں گے. القیوم دنیا کے نظام کو تھامنے والے ہیں، پورے نظام کو چلا رہے ہیں. قیوم تھامنے والا. نزل علیک الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتاری ہے آپ پر کتاب. اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آپ پر کتاب. بالحق، حق کے ساتھ، یہ کتاب حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے. یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی ما بین یدیہ، جو قرآن کریم کے سامنے ہے، پچھلی کتابوں کی. بین یدیہ کا مطلب میں نے سمجھایا تھا، عرب کا محاورہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون جاسم میں بین یدین تھا. یہ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ جب کچھ سامنے والی چیز ہے نا، جو پہلے گزر چکی ہے، سامنے ایک چیز ہے، پہلے سے موجود ہے ایک چیز، اس کے لیے لفظ اتنے ہاتھ کہاں ہے؟ دونوں ہاتھوں کے سامنے. بین یدین نہیں، دونوں ہاتھوں کے سامنے. یہ ایک محاورہ بن گیا. کیا محاورہ ہے؟ جو بھی چیز سامنے پہلے سے موجود ہو اس کے لیے بین یدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. محاورہ ہے عرب کا. تو مطلب یہ ہے جو تورات پہلے سے موجود تھی، آئی تھی، انجیل ہے، زبور ہے، آسمانی کتابیں ہیں. تو فرمایا کہ مصدقاً، یہ قرآن کریم مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے. کس چیز کی؟ ان کتابوں کی ما بین یدیہ، جو قرآن کریم کے سامنے ہے پہلے سے. قرآن نے آ کے بتایا کہ دیکھیں یہ کتاب حق ہے، تصدیق کی نا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جیسے اللہ نے قرآن کریم اتارا اسی طریقے سے تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے اتارا. ان کتابوں کو بھی وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اتارا تورات اور انجیل. من قبل هدى للناس، یہ تورات اور انجیل یہ قرآن کریم سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اسی میں ہدایت تھی، آسمانی کتابیں تھی. لیکن قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو گیا. اب قرآن کا دور ہے.
من قبل ہدی للناس، قرآن کریم کے آنے سے پہلے ہدن ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان اتارا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، قرآن کی صفت ہے، بار اس کا دوبارہ ذکر کیا تاکید کی طرف، وانزل الفرقان، فرقان کے کیا معنی؟ الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز، یہ قرآن کریم کی صفت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والے ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا ہے تاکہ وہ پورے عالم کو ڈرائے، پوری انسانیت کو۔ وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست ہے، عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والے، جب انتقام لینے پہ آتے ہیں بڑی زبردست انتقام ہے اللہ کی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالی لا یخفی، مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، لا یخفی کے معنی چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز اللہ تعالی پر، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، سب اللہ کو نظر آتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں۔ هو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، الذی یصورکم، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، صور یصور تصویرا کے معنی صورت بنانا، شکل بنانا، فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے چاہے، صورت بنا دے اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے، دیکھو یہاں کتنے آدمی بیٹھے ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، عجیب نہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف۔ کیف یشاء، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، العزیز، غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والے ہیں، ایسے حکیم ہے کہ انسان بیچارے کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہے تو وہ بیوقوف پر انکار کر دیتے، نہیں آتی سمجھ۔ ہماری سمجھ اتنی ہے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، اللہ کی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں اللہ کے ساتھ ماں باپ کو اس کی، ویسے کہہ رہا ہوں ایک بطور مثال کے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی کیا ہوتی ہے، نہیں سمجھتے نا، یہ چاہیے، کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے، کبھی منع کرتے، سب۔ تو والدین اپنے بچوں کے نفع نقصان کو زیادہ سمجھتے ہیں، بچے زیادہ سمجھتے ہیں نہیں؟ پھر اللہ رب العزت کی زبردست ذات ہے، حکیم ہے، وہ کیا فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیا حکمت ہے، ہماری سوچ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسی اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے نہیں ایمان ہے، یہ ہے ایمان، راضی ہونا، خصوصاً جب کہ مزاج اور خواہش کے خلاف فیصلہ آ جائے، میں چاہوں، میں کہوں اور وہ نہ ہو، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ میری بلا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جی میں تو یہ مانگا تھا مجھے کیوں نہیں ملا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، الذی انزل علیک الکتاب، جس نے اتاری ہے تجھ پر کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، منہ، اس کتاب میں سے، آیات، کچھ آیتیں، محکمات، اٹل ہے، محکم کے معنی اٹل، مضبوط،
اس میں مفعول کا صیغہ ہے محکم، محکمان، محکمون، محکمۃ، محکمتان، محکمات، اٹل، مضبوط. ان الکتاب، وہی محکمات کتاب کی اصل ہے، اصل چیز ہے. ہم اسی کے مکلف ہیں، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس میں غور و فکر کرے. احکامات ہیں بہت سارا، زیادہ تر حصہ محکم ہے قرآن کا، بہت تھوڑا حصہ متشابہ ہے، چند شمار میں گنتی کا وجہ تھوڑا سا. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، اور کچھ حصہ دوسرا وہ متشابہ ہے. محکم کا معنی کیا کریں گے؟ اٹل، یعنی جس کا معنی بھی معلوم ہے اور اس کی مراد اللہ کی کیا ہے وہ بھی معلوم ہے. سمجھنا کوئی مشکل نہیں. معلوم نہ ہو تو معلوم کر لو. یعنی معلوم کا یہ مطلب یہ نہیں کہ میں خود پڑھوں گا تو معلوم، وہ ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ متشابہ ہے. متشابہ کا معنی جس کا معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں ہے، بس گنتی کا حصہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. ترجمہ کرتے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ ہے کہاں؟ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے. کیوں یہ لفظ استعمال فرمائے؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ تعالی کا کلمہ، یہ سب باتیں. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ کجی، ٹیڑھا پن. زیغ کے کیا مانے؟ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں یہ کیوں کیا اللہ نے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کرتے اللہ تعالیٰ؟ یہ ان کے دماغ میں زیغ ہے، دلوں میں زیغ ہے. جو الٹے سیدھے سوالات، جو عمل نہیں کرتا نا وہ سوالات ہی کرتا رہے بیچارہ، بنی اسرائیل کی طرح. وہ ساری زندگی سوالات میں گزر جاتی ہے اس کی. بس معلوم کرو، عمل کرو، یہ ہے اصل چیز. ایک تو سوال ہوتے نا بھائی اس کا کیا مطلب میری سمجھ میں نہیں ہے، یہ سوال الگ چیز ہے. اور ایک یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس بہرحال جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، سمجھ گئے، یعنی خرابی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، پیچھے لگتے ہیں. اتباع کرتے ہیں، پیچھے لگتے ہیں اس چیز کے جو متشابہ ہے اس کتاب میں سے، اس کے پیچھے لگے رہتے. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیوں یہ متشابہات کے پیچھے کیوں لگتے ہیں یہ لوگ؟ خامخواہ اس میں باتیں کرتے ہیں جب مکلف ہی نہیں ہے. کہتے ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، چاہتے ہوئے فتنہ، تلاش کرتے. ابتغاء کے معنی تلاش کرنا، چاہنا. الفتنہ، فتنے کو، فتنے کو چاہتے ہیں. وابتغاء تأویلہ، اور چاہتے ہیں اس کی حقیقت کو معلوم کرتے ہیں. جب ایک چیز کی حقیقت اللہ نے نہیں بتائی تو تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے محکمات کو کتنا سمجھا ہے، ان پر کتنا عمل کیا ہے. کیا خیال ہے؟ جس کا اللہ نے تمہیں پابند بنایا ہے، محکمات، تم نے کتنا سمجھا ہے ان کو اور کتنا عمل کیا ہے ان پر، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ فتنے کو چاہنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو چاہنے کے لیے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور متشابہات کی حقیقت کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے کوئی اور. نہیں جانتے اس کی حقیقت کو مگر اللہ، صرف اللہ جانتے ہیں. والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہے، علم میں بڑے مضبوط ہے. راسخ فی العلم لوگ بہت کم ہوتے دنیا میں. میں راسخ فی العلم نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں. میں تو ابھی وہ کہتے ہیں نا وہ چٹان بھی نہیں ہوں.
راسخ فی العلم بڑے بڑے لوگ تھے، محدثین، فقہاء، مفسرین، یہ بڑے بڑے حضرات گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ راسخ، جن کو اللہ نے مضبوط علم دیا ہوتا ہے، جن کے پاس ایک بعمل لوگ ہوتے ہیں. ہمیں والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہے، علم میں بڑے راسخ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نظریہ اور کیا سوچے؟ وہ کہ یقولون آمنا به، ہم تو بھائی اس پر ایمان لائے، ختم. جتنا علم مضبوط ہوگا، کہتے ہیں کہ درخت میں جتنے پھل زیادہ ہوتے کیا ہوتے ہو؟ جھکا ہوتا ہے. بڑا آدمی اتنا عاجز ہوتا ہے. یقولون آمنا به، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں ان پر. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، بس محکمات متشابہات سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند، عقل والے. الباب لب کی جمع ہے، لب، جیسے عقل انسان کو برائی سے روکتی ہے، لب کے معنی روکنا. تو عقل جیسے انسان کو اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے نا، تو لب. الباب لب کی جمع ہے. تو ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں عقل سے، عقل مند، عقل والے، سمجھدار. یہ ان کی دعا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی خاتم میں نہیں پڑھتے، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب. راسخین فی العلم کی دعا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، کہیں ہدایت کی نعمت ہم سے چھن نہ جائے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہب لنا، عطا کیجیے، دیجیے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، مہربانی، فضل، اپنا فضل فرمائے اللہ. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی خوب دینے والے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کے، لیوم، ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں، کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے اس دن کے لیے. قیامت کا دن ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرتے وعدے کے، وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے. یہ کن کی دعا ہے؟ راسخون فی العلم، جو عقل مند ہے. نبی تو سب سے پہلے نمبر، نبی تو ہے ہی پہلے نمبر. اس کے علاوہ جو نبی کیا ہو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو، وہ اسی سے نا، زیغ المصدر ہے، لا تزغ جو ہے نہیں ہے. نہیں کا شعر ہے نا، لا تزغ، لا تزغ، لا تغرب، لا تفعل نہیں پڑھا ہم نے، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کر قلوبنا، ہمارے دلوں کو. یہ دیکھیں دو دعائیں ہو گئی، راسخین فی العلم کی دو دعا، کتنی اچھی دعائیں، دیکھیں زبردست دعائیں نہیں. یہ ایک مسئلہ اختتام کو پہنچا. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، سچا دین ہے نا. دلیل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب فرمایا ہے دنیا میں، اور طاقت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب فرمایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسلمان اگر خود گڑبڑ شروع کر دے، مسلمان ٹھیک ہو جائے، آج بھی اللہ کا وعدہ موجود ہے. اتفاق ہو، اتحاد ہو، اچھی قیادت ہو، ایمان ہو، دین ہو، اصول ہو. یہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں وہاں پر ذکر کیا کس چیز کا، یہ ہے بطور دلیل برہان کے
یہ بتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحث و مباحثہ کیا عیسائی مغلوب ہو گیا نہیں؟ اسی طریقے سے وہ بھی غلبہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہود کا بھی یہ جو ان کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر یہ یہود بھی بڑے بیٹھے ہوتے تھے مجلس میں، اور یہ بھی بہت وہ کرتے تھے، بیچ میں باتیں بڑی بڑی کرتے تھے، بیچ میں بول لیتے تھے، سوالات وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو یہ بیچ میں ایک واقعے کی طرف الگ اشارہ فرمایا قرآن کریم نے. بدر کا واقعہ جب پیش آیا، بدر کا سن 2 ہجری میں اس کا واقعہ، تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس لوٹے تو یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کو دعوت دی. تو پتہ نہیں کس بات کو ان کو دعوت دی، دیکھو آپ لوگ مان لو، اس میں آپ کا فائدہ ہے، دنیا آخرت کا فائدہ ہے. وہ سامنے سے اکڑ گئے، کہنے لگے کیا آپ نے ان پڑھ لوگوں کو بدر میں شکست دی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ہم سے واسطہ نہیں پڑا آپ کا، ہم پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، اور جب ہم سے واسطہ پڑے گا نا آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. یہ انہیں قینقاع والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، کہنے لگے تم نے کیا؟ اب یہ ایک احساس کمتری میں آدمی ہوتے نا، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. منچی میں ہوئے متمبوری منچی میں ہوئے، کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ان کو، اور یہ کہہ رہے تم نے جو ہے بدر میں شکست دی ہے ان کو، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہو؟ ہم سے واسطہ نہیں پڑا، ہم کتنے تجربہ کار لوگ ہیں، پھر پتہ لگے گا تمہیں، آنکھیں کھل جائیں گی تمہاری. اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا اس کی طرف آگے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو. لن تغنیا، لن ہے لن تغنیا، ہرگز فائدہ نہیں دے گا ان کو. عنہم ان کو، اموالہم نہ ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد. ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس یہ ہے، وسائل ہے، یہ کر دیں گے ہم. من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی ان کو اللہ، ان کے مال بھی نہیں بچا سکیں گے، ان کے اولاد بھی کام نہیں آئے گی. پھر وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن بنیں گے آگ کا، آگ کا ایندھن. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پیچھے پڑا ہے نا، ایندھن بنیں گے. دأبهم كدأب آل فرعون، مبتدا محذوف ہے. دأبهم، دأب مضاف ہم زمین میں، ان کی عادت ایسی ہے جیسے فرعونیوں کی عادت تھی. آل فرعون، فرعونیوں کی عادت تھی. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، ان کی بھی ہمیشہ ہی اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے. یہ کفر جو مخالفین ہیں ان کی آپس میں بالکل دل، مزاج، سوچ سب ملے ہوتے. سوالات ایک قسم کے، اعتراضات ایک قسم کے، الٹی سیدھی باتیں ایک قسم کی اٹھائیں گے کریں گے ہر زمانے میں. فرما ان کی عادت ایسی ہے جیسے فرعونیوں کی عادت تھی، دھمکیاں دینا، الٹی سیدھی باتیں کرنا اس قسم کی. والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے باطل. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ یہود جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتے، ان کی عادت بھی فرعونیوں کی طرح ہے. یا فرعون سے پہلے جو ظالم لوگ گزرے باقی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، مدین والے ہیں، بہت سارے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. وہ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو یہ اہل کتاب ذرا دیکھیں اپنی کتابوں میں ان کا انجام کیا بنا. یہ تو اہل کتاب ہے، سمجھتے ہیں، ان کے پاس واقعات موجود ہے. فرعون کا واقعہ ان کے بڑوں سے پڑا تھا. پوچھو کل جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام بنا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا
ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جب پکڑنے پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں پھر کوئی چھوٹنے کا راستہ نہیں ہوتا. قل للذین کفروا، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان یہود سے آپ کہہ دیں، للذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب، تمہیں شکست دی جائے گی، تم شکست دیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور انجام کے اعتبار سے تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یہ اب بھی ہے، یہ پیشنگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، یک کے بعد دیگر نکالے گئے. بنو قینقاع کو نکالا، بنو نذیر نے مخالفت کی ان کو نکالا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو نکالا، بنو قریظہ کو نکالا، پھر خیبر والوں کو نکالا. جہاں بھی یہ پھرتے رہتے، ہر جگہ مار کھاتے رہتے. تھوڑا بس سازشی لوگ یہ کرتے رہتے. کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، میں دیکھ رہا تھا تو دجال اور اس جو ہے یہ یہودی جو کھڑے ہوں گے حضرت، اب یہ ہے نا کہتے ایٹم بم بنا دیے، یہ ان کے پاس مادی طاقت ہے، یہ مادی طاقت ہے، یہ بم مارتے ہیں تو اس سے تباہی کتنی پھیلتی ہے نا. لیکن اس میں قصور بے گناہ اور مجرم کا پتہ نہیں لگتا سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت ہوگی، تاحد نگاہ، جب سانس لیں گے جہاں تاحد نگاہ، کہتے سانس لیں گے جہاں یہودی ہوں گے وہ مرتے جائیں گے، لاشیں گرتی جائیں گی. یہ روحانی طاقت ہے، اس کے بڑے برکات ہوتے ہیں. کہ روحانی طاقت ہو، ایمان کی طاقت ہو. لیکن ایمان کی طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ بس صرف ایمان بنا کے دوڑ جاؤ. ایمان کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طاقت، مضبوط قوت، اور پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے پھر اللہ تعالیٰ بڑی مدد فرماتے. ہمارے پاس تو سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے، دین ہے. لوگ کہتے عجیب باتیں کرتے، میں حیران ہو جاتا ہوں. ہمارے علماء کو کہتے جی انگریزی سیکھنی چاہیے، بڑی وہ ہو سکتی ہے. میں پہلے بہت سے میں سیکھنا چاہوں، لیکن یہ عجیب کہتے انگریزی سیکھو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی ہمارے کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی بنیادوں سے ہل گئے، ہمارا کردار کمزور ہو گیا ہے، ہمارے وہ اخلاق نہیں رہے ہمارے پاس. یہ بنیادی وجہ. صحابہ کرام جب جاتے تھے تو ان کو وہ زبان تھوڑی آتی تھی ان کی، لیکن جہاں جاتے تھے یہ ایک مغلوب سوچ ہے ہماری. جو بیچارے متاثر لوگ ہیں نا، یہ انگریزی، جنہوں نے انگریزی ہمارے علماء نے سیکھی انہوں نے کون سا تیر مارا ہے. جو بھی انگریزی سیکھتا ہے بیچارے کے ادھر کالر نکل جاتے ہیں، کالر نکال دیتے ہیں، پھر بال ذرا خوبصورت سے بنانا شروع کر دیتے 2 دن کے بعد، پھر قراقری پہن دیتے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر ٹخنے شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ، اسلام کو غالب کر دیتا ہے. میں جانتا ہوں، ہمیں سب معلوم ہے، میں جتنا گہرا ہر چیز کو دیکھتا ہوں، ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے. یورپ کا دور ختم ہونے والا ہے، امریکہ کا جو چراغ ہے وہ بجھنے والا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. اب حضرت مہدی کا دور آنے والا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہوگی. اور یہ بات میں بڑی بصیرت کے ساتھ کرتا ہوں، جذباتی آدمی میں کبھی نہیں ہوں کہ جذبات میں آ کر کے باتیں کرنا. الحمدللہ میں پوری بصیرت کے ساتھ بات کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلا دور اسلام کا ہے، ٹھیک ہے، بہت خطرناک حالات بھی آئیں گے، پھر اسلام غالب ہوگا. لیکن اسلام کا دور ہے، یہ ہے نا، یہ عجیب سی وہ بن جاتی ہے. کہتے ہیں ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم شکست دیے جاؤ گے. یہ شکست انشاءاللہ ان کے مقدر میں ہے. کہتے ہیں عیسائیوں کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آخری مرتبہ مسلمان بڑے شہید ہوں گے، وہ بھی بہت مارے جائیں گے، لیکن آخری مرتبہ جو ان کو مار پڑے گی قیامت تک کے لیے ان کے دماغ سے جو ہے نا حکومت کی جو وہ ہے نا وہ نکل جائے گی عیسائیوں کے. حضرت مہدی کا مقابلہ یورپ کے ساتھ ہوگا. امریکہ انشاءاللہ پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ نے چاہا. یہ سب کہتے ہیں ان کے دماغ سے حکومت کی بو ہے نا وہ نکل جائے گی، پھر کبھی حکومت کا نام زندگی بھر نہیں لیں گے. اور یہود کا تو آخری انجام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بس اس کے بعد دنیا میں یہود کا نام نہیں رہے گا قیامت تک. اگر انسانیت رہے گی یہود نہیں رہیں گے، کافر ہوں گے
کافروں پہ قیامت قائم ہوگی، لیکن یہود نہیں رہیں گے، بس یہ آخری ان کا دور ہے. سب پتہ ہے، غرقت کے درخت لگا رہے، کہتے ایک درخت ہے دنیا میں جو ان کو پناہ دے گا، حدیث میں ہے غرقت. اور یہ اتنا ان کو بھی پتہ ہے، ابھی بڑے کثرت کے ساتھ غرقت کا درخت لگا رہے ہیں پر، لیکن کتنا لگائیں گے؟ یہ ہے نا، ستغلبون، تم شکست دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت ہے. فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ملی بدر کے مقام پر. مسلمانوں کا لشکر کتنا تھوڑا سا، 313. کتنے؟ 70 اونٹ ہے، 8 گھوڑے ہیں، بلکہ 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 6 زرہیں ہیں. اور کفار کے پاس کتنا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی فتح نصیب فرمائی. اسلام ہمیشہ ایسے غالب ہوتا ہے، قسم کرسی میں. اور جہاں وسائل بڑھتے ہیں، وسائل کی طرف ذہن جاتا ہے تو پھر گڑبڑ جاتا ہے. یہ مدد بھی اللہ کا کوئی ایک نظام ہے جو سمجھ میں نہ آنے والا، اللہ ہی کرتے سب. فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے 2 جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ملی بدر کے مقام پر. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، دین کو غالب کرنے کے لیے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت تھی کافروں کی، مشرکین مکہ کفار کی. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم کبھی میں آپ کو سمجھا. يَرَوْنَهُمْ میں ہی ضمیر راجع ہے کفار کی طرف. ہم یرون، ایک یرون کے اندر ضمیر اور ایک ہم ضمیر. وہ کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا، ایک مطلب. یا یرونا، وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو اپنے سے دگنا، ایک ہی مطلب نکلا. وہ کافر دیکھتے تھے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں مثلہم، ڈبل، دگنا. وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو اپنے سے دگنا. تھے نا، زیادہ تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے، 900 اور 1000 کے درمیان، 1000 کے قریب، یعنی ڈبل، زیادہ ڈبل، اس سے بھی زیادہ تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے. یؤید، تائید کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے. واللہ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ان چیزوں میں البتہ عبرت ہے، لیکن کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، جو عبرت لینا چاہے، عقل والوں کے لیے. آگے بتا رہے کہ یہ کفر کا سبب کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائے. کافی. یہ جو 60 کا قافلہ گیا تھا سائنوں کا، سن 9 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم.